بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جراثیم انتہائی چھوٹے زندہ اجسام ہوتے ہیں۔ ان کو خالی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کا مشاہدہ صرف خوربین سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جراثیم پانی، ہوا اور مٹی میں ان گنت تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے اپنی تعداد میں غیر جنسی تولید کے ذریعے اضافہ کرتے ہیں۔ ایک بالغ جرثومہ 24 گھنٹوں میں 300 کھرب نئے جراثیم پیدا کر لیتا ہے، اور ایک نوزائیدہ جرثومہ آدھے گھنٹے میں بالغ ہو جاتا ہے۔ جراثیم دوسرے جانداروں کے اجسام میں داخل ہو کر مختلف قسم کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ ایک بیمار انسان اپنے منہ اور ناک کے ذریعے کھانسی کر کے جراثیم خارج کرتا ہے۔ تھوک کے ذریعے سے بھی بیمار شخص سے جراثیم ماحول میں پھیلتے ہیں۔ کئی ایک جراثیم کوڑے کرکٹ کے ساتھ کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے مختلف جانوروں کے جسم میں یا پھلوں اور سبزیوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس طرح تندرست شخص تک منتقل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہوا، پانی، غذا، سبزی وغیرہ کے ساتھ روزانہ ہزاروں لاکھوں جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر بیماری کے جراثیم کسی شخص کے جسم میں منتقل ہو جائیں تو ان میں بافتوں کے اندر اپنی تعداد بڑھانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن جسم کا مدافعتی نظام اس کے خلاف سرگرم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نظام ان پر قابو پا لینے میں ناکام ہو جائے اور وہ اپنی تعداد تیزی سے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتب احادیث میں دیکھیں تو ہم خود کو جراثیم اور ان سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی طاہر و مطہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر لطیف اور نفیس بنایا تھا کہ گرد و غبار کی وہاں گنجائش ہی نہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس اور گھر کی صفائی کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اپنے امتیوں کو بھی طہارت اور صفائی کے لیے خاص ہدایات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بہت زیادہ وقت گزارنے کی سعادت کا شرف حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر، کوئی مشک یا کوئی ایسی چیز نہیں سونگھی جس کی مہک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ لوگ پہچان لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس گلی سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی و پاکیزگی کا ہمیشہ خیال رکھتے اور عطریات کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ دین کا دار و مدار پاکیزگی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ معطر ہو جاتا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا اس کے ہاتھ دن بھر خوشبودار رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے جسد اطہر کو غسل دیا، اس میں کسی آلودگی اور نجاست کا نشان بھی نہ تھا جو عام طور پر میت میں پائی جاتی ہیں۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں بھی ایسی نظافت و پاکیزگی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پاکیزہ تھے اور انتہائی صاف ستھرے رہتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جسمانی صفائی، ماحول کی پاکیزگی اور لباس کی ہر علائش سے حفاظت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ وضو اور غسل کے ذریعے جراثیم سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عصری تحقیق کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے
کہ اسلام ہمیں جراثیم سے محفوظ رکھنے کا خاطر خواہ انتظام کرتا ہے۔ ڈاکٹر محمد عالمگیر خان کے مطابق وضو حفظان صحت کے اصولوں میں سے ہے۔ یہ جراثیم کے خلاف ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ بہت سی بیماریاں جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا وضو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام میں جسمانی طہارت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ 5 نمازوں سے قبل وضو لازم ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بدن کو پانی سے دھونے کی وجہ سے جس فرحت کا اثر روح تک پہنچتا ہے وہ بھی مخفی نہیں، لیکن یہاں صرف جسم پر جراثیمی حملے سے حفاظت کا ذکر کرنا مطلوب ہے۔ اگر نماز عشاء ادا کرنے کے بعد انسان گھریلو امور میں مصروف ہو جائے یا ویسے ہی بیکار بیٹھا رہے اور اس کا وضو ختم ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے، کیونکہ وضو کر کے سونے سے پرسکون اور گہری نیند آتی ہے اور جسم بھی مکمل طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں کے ساتھ جراثیم وغیرہ موجود ہوں تو نیند کے دوران وہ بآسانی منہ کے راستے جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کھانے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے تو فضا میں موجود جراثیم چکنائی اور کھانے کے ذرات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو اس حال میں سویا کہ اس کے ہاتھوں میں چکنائی کی باز تھی اور پھر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اپنے نفس ہی کو برا کہے، کیونکہ اس کی غفلت سے ایسا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل وضو فرما کر سویا کرتے تھے۔ ڈاکٹر امتیاز رسول کے الفاظ میں رات کو سونے سے پہلے چہرے اور دوسرے حصوں کو دھونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دن بھر کی مٹی، گرد و غبار اور جراثیم مساموں میں جمع ہو کر جلد کو خراب کر سکتے ہیں۔ منہ دھونے سے آنکھوں میں جمع گرد و غبار بھی صاف ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دن غسل کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ روزانہ ہر شخص روز صبح اٹھ کر کسی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ بغیر دھلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت جراثیم کے جسم میں منتقل ہونے کا امکان نہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو برکت کا باعث ہے۔ بعض علماء نے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا، منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا سنت قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد عالمگیر خان لکھتے ہیں، اگر ہاتھ دھو کر کپڑے سے پوچھے جائیں تو اس کپڑے کے ذریعے سے جراثیم پھر ہاتھوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کھانے سے پہلے دھلے ہوئے ہاتھ کسی کپڑے سے مت صاف کرو تاکہ ہاتھوں کی صفائی کھانے کے دوران قائم رہ سکے۔ آج سے تقریباً 15 صدیاں پہلے ہمارے روحانی طبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے احسن طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے، اور میڈیکل سائنس ایک طویل تحقیق کے بعد آج اس نتیجے پر پہنچی ہے۔